अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مرنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ یہاں 8 چیزیں گنوا دی گئی ہیں کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبتوں میں سے کسی ایک یا سب محبتوں کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ بہت سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لہجہ اور انداز ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نفس کریں، اس کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں ڈالیں اور دوسرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی 3 محبتیں ڈالیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ انسان خود اپنے نفس سے خوب واقف ہے، اس لیے اسے اپنے باطن کی صحیح صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو اس کی ساری خواہشات، محبتیں اور حقوق بیوی، اولاد، نفس وغیرہ کے حقوق ان 3 محبتوں کے تابع ہیں تو اس کے معاملات ایمان درست ہیں، لیکن اگر مذکورہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کی محبت کا گراف اوپر چلا گیا تو بس یوں سمجھیں کہ وہاں توحید ختم ہے اور شرک شروع۔ اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح پیش کیا ہے: یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتا وہم گمان، لا الہ الا اللہ۔ آیت ذیل نظر میں جو 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں ان میں پہلی 5 رشتہ پیوند کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ آخری 3 مال اور دولت دنیا کی مختلف شکلیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے وہم اور توہم کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو توڑا نہیں جائے گا، بندہ مومن کے نہا خانہ دل میں توحید کا علم بلند نہیں ہوگا۔ دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل وہ خطبہ جو رمضان 8 ہجری سے قبل نازل ہوا تھا یہاں ختم ہوا۔ اب چوتھے رکوع کے آغاز سے سلسلہ کلام پھر سے سورت کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر بہت گہری باتیں اور بہت لازمی باتیں بتائی گئی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا اس کے اوپر فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے اگر وہ اپنے دین پر پورا اترنا چاہتا ہے اور پکا مومن بننا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو ان سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔